بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عجزت عن وصفه ألسنة الناطقين وقصرت عن رؤيته أبصار الناظرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين النور المضيء والكوكب الدري والرسول الأمي القرشي الأبتحي التهامي الهاشمي العربي العبد المؤيد والمصطفى المحمود الأحمد أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الخيار المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون سورہ حجرات کی یہ آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کیا. انما المؤمنون یقیناً صاحبان ایمان وہی ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو سچے دل سے ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. اور فقرہ اس کے بعد یہ ہے کہ وَلَمْ يَرْتَابُوا اور پھر کبھی شک نہیں پیدا ہوا. اس طرح ایمان لائے کہ شک کی گزر نہ ہونے پائے, شبہ نہ آنے پائے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اس کے بعد یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ پھر اپنے اموال سے اور اپنے انفس سے, اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے خدا کی راہ میں جہاد کریں. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ صادق ہیں. یہ ترکیب اولئک کی تخصیص کے لیے ہے کہ ان کے علاوہ جھوٹے ہیں اور یہی سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. مجھے ایمان اور اسلام پر کافی بحث کرنا تھی لیکن وقت کی کمی سے اسے چھوڑ دوں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ ایمان کا ربط ہے علم و معرفت سے. جتنا علم اور معرفت زیادہ ہوگی ایمان زیادہ ہوگا, اور جتنی معرفت کم ہوگی ایمان بھی کم ہوگا. اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا ابدیت بھی بڑھے گی اور اطاعت میں بھی اضافہ ہوگا, اور جتنی اطاعت و ابدیت بڑھے گی تقرب بڑھے گا, اور جتنا تقرب خدا کی بارگاہ میں بڑھے گا اتنی ہی مقرب بارگاہ کی حکومت کائنات کے اوپر پھیلتی چلی جائے گی. جتنا تقرب بڑھے گا اتنی ہی حکومت عالم پر ہوگی مقرب کی.
جتنا اس سے قریب ہوگا وہ کہتا ہے کہ عبدی کن لی اکن لک، حدیث قدسی عبدی کن لی اکن لک، میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا۔ تو میرا ہو کے دیکھ لے کہ اس کے بعد میں تیرا ہو جاؤں۔ اب جس کا اللہ ہو جائے تو پھر کسی چیز کے مجال ہے کائنات پہ جو انکار کر دے؟ اگر درخت سے کہے گا تو چلنے لگے گا، پہاڑ سے کہے گا تو حرکت کرنے لگے گا، اگر سنگریزوں کو دیکھے گا تو تسبیح پڑھنے لگیں گے۔ کائنات اس کی ہوگی جو اللہ کا ہو۔ عبدی کن لی، تو معلوم ہوا کہ مقام عبدیت وہ ہے جہاں پر رفت ملتی ہے۔ تو محمد معلوم نہیں عبدیت میں کس مقام پر تھے کہ قدرت نے بلند کر کے قاب قوسین پر پہنچا۔ حد سے زیادہ جھکے تھے تو حد سے زیادہ بلند کیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ عبدیت ہی معیار رفت ہے، لہذا نبوت کا ذکر نہیں کرتا، رسالت کا ذکر نہیں کرتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو عبد کو لے کر، رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، عبد کو۔ اور جب آپ تشہد پڑھیں گے تو کہیں گے اشہد ان محمدًا عبدہ، تو اس مقام پر پہنچے۔ تو اس مقام پر پہنچے، اتنی عبدیت تھی، اتنی اطاعت تھی کہ اسی کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچے کہ ملک بھی ہٹ گیا، اور یہ کہہ کے ہٹا کہ لو دنو تو انمولت لفتا۔ حضور اگر ایک انگشت کی پور کے برابر کہیں آگے بڑھ جاتا آپ کے ساتھ تو جل جاتا۔ یہ منزل آپ کی ہے، آپ جائیے اکیلے۔ خدا کی قسم محمد محتاج نہیں تھے، نہ جبرائیل کے نہ براق کے، یہ تو بلانے کا انداز تھا، اور اگر محتاج ہوتے تو آنے میں بھی ہوتے، لیکن جانے میں براق ہے، آنے میں کہیں پتہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ محمد محتاج ہے۔ تو اتنا جھکے کہ اتنا بلند کیا۔ محمد نے اظہار عبدیت کیا تو قاب قوسین کی منزل ملی، اور علی نے اظہار عبدیت کیا تو دوش محمد مل گیا۔ دوش محمد، اور دوش محمد کو یوں دیکھیے کہ صاحب معراج کے دوش، کسی اور کے نہیں، جو اس منزل پر ہو کے گزر کے آ چکا ہے اس کے شانوں پر۔ کعبے کی فضا ہے، اور 360 بتوں کا کعبے پر گھیراؤ ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اسلام ایک چھڑی لیے ہوئے نیچے کے بتوں کو گرا رہے ہیں۔ کچھ اوپر بت تھے، اور اسی میں ایک بہت بڑا بت تھا مشہور، ہبل، جو یاقوت کا بت تھا، اور اپنے لوہائی شام سے لایا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو وہ سونے کا بنا دیا گیا تھا۔ وہ کعبے کی دیوار میں برسوں سے چپکا رہا وہ بت، لیکن دیوار کعبہ رہی، اور صنم علامہ محدث دہلوی شیخ عبدالحق
مدارج النبوت میں بت شکنی کے ذکر میں لکھتے ہیں، اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، دیکھ لیں آپ. تو اس میں لکھتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر نے دیکھا کہ یہ بت اوپر ہے تو علی آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ ان کو بھی آپ گرا دیجئے، میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے. فرمایا کہ علی تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میں کہتا ہوں کہ علی نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ گھوڑے آپ کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اونٹ اٹھا لیتے ہیں، تو میں کیسے نہیں اٹھا سکتا. لیکن چپ ہو رہا ہے، جانتے تھے کہ یہ بوجھ جسم کا نہیں ہے، رسالت کا. اس لیے حکم دیا کہ تم آؤ میرے کاندھوں پر سوار. تو رسول کے حکم کی اطاعت میں اور اس کی تعمیل میں دوش محمد پر قدم رکھے علی. اور محدث دہلوی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب کاندھے پر بلند ہوئے علی ابن ابی طالب تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو اس کو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس طرح پا رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہ سامنے سے حجاب اٹھ چکے ہیں. سامنے سے حجاب اٹھ چکے ہیں اور میرا سر عرش کو چھو رہا ہے. عرش کو چھو رہا ہے. اور یا رسول اللہ جس چیز کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں میرے ہاتھ میں کائنات میں سے چلی آ رہی ہے. اتنا بلند ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں. فرمایا کہ علی مبارک ہو، بڑا مبارک وقت ہے کہ تم خدا کی خدمت کر رہے ہو، حق کا کام کر رہے ہو اور علی سنتے ہو. اور میرا حال کس قدر اچھا ہے کہ میں حق کو اٹھائے بھی حق کو اٹھائے ہوئے. میرا حال کس قدر اچھا ہے کہ میں حق کو اٹھائے. اب تو ہم سب نے پہچان لیا کہ حق کیا ہے. رسول اٹھائے ہوئے ہیں اور علی نے ایک مرتبہ ہوبل کے ہاتھ کو جو کہوں کہ ید اللہ نے صنم کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی. اور اس کے بعد دوش رسول پر سے اترے بلکہ گرے اور گر کے کھڑے ہوئے. علامہ عبدالحق لکھتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد علی مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. رسول اللہ نے پوچھا کہ علی تم گرے بھی اور گر کے اٹھے بھی اور اس کے بعد ہنس بھی رہے ہو، کیوں ہنس رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سننے کی چیز ہے. یا رسول اللہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اتنی بلندی پر سے گرا اور چوٹ نہیں آئی. اتنی بلندی پر سے گرا اور چوٹ نہیں آئی. تو فرمایا کہ علی تمہیں چوٹ کیسے آتی؟ تمہیں اٹھایا محمد نے تھا، اتارا جبرائیل نے تھا. تو یہ مقام ہے وہ کہ جہاں ایمان کی منزل معلوم ہوتی ہے کہ جتنا علم زیادہ ہو اتنا ہی ایمان اور اطاعت زیادہ ہوگی، اور جتنی اطاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی رفعت زیادہ ہوگی. رسول مدینہ علم تھے تو قاب قوسین پہنچے اور علی باب مدینہ علم تھے تو دوش محمد پر آئے. محمد پر آئے. اور پھر ایک بات عرض کروں کہ علی کو کیوں بلایا کہ تم بھی تطہیر کعبہ میں شریک ہو جاؤ.
تو یوں کہوں کہ پیغمبر جانتے تھے کہ سنت ابراہیمی کیا تھی. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم تم اکیلے نہ پاک کرنا میرے گھر کو، اپنے وزیر کو ساتھ ساتھ لے لیں. تو یہ منظر تطہیر کا دیکھ چکے تھے، اس لیے علی کو بلایا کہ میں تنہا پاک نہ کروں، علی تم بھی ساتھ ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ علم کو زور کیا ہے. مدینۃ العلم اور باب مدینہ علم. اگر علم کا زور دیکھنا ہو تو آئیے ایک اور منظر دکھاؤں آپ کو. بھرا ہوا ہے دربار سلیمان، ایک سے ایک بڑا عفریت اور بڑے سے بڑا سردار سامنے موجود. خبر آئی کہ بلقیس ملک سبا کے پایہ تخت مارب سے جو 1500 میل کے فاصلے پر تھا فلسطین آ رہی ہے مسلمان ہو کر. دربار کو دیکھا اور سورہ نمل نے تصویر کشی کی ہے اس کی. یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تم میں سے ہے کوئی اے اہل دربار کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے جو مقفل تھا، جس کے اوپر محافظوں کے پہرے تھے، جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا تھا وہ تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے. مجمع خاموش ہے. ایک جن بولا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ. ایک دیو جن بولا میں لے آؤں قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ دربار کو برخاست کر دیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور میں امانت دار بھی ہوں، جھوٹا اور قوی بھی ہوں. یہ بات ختم ہونے نہ پائی تھی کہ ایک اور آواز آئی، قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. ایک شخص نے کہا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں، تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به. میں لے آؤں گا قبل ان يرتد اليك طرفه، قبل اس کے کہ آنکھ جھپک جائے. تو یہ کہنا تھا کہ فلما رآه مستقرا، اب جو دیکھا تو رکھا ہوا. اب جو دیکھا تو رکھا ہوا تھا تخت وہاں پر. قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی فضیلت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان نے خود کیوں نہیں منگوایا، دوسرے سے کیوں کہا، اپنے وزیر سے کیوں کہا؟ آصف ابن برقیہ وزیر سلیمان جو تخت کو لائے تھے اور جن کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم، تو دنیا کو یہ بتانا تھا کہ وزیر کی طاقت دیکھ لو، اس سے سمجھ لو کہ نبی کی طاقت کتنی ہو. اگر خود لے آتے تو بات ہی کیا تھی. تو صحیح کہ دربار میں بیٹھا ہوا ایک آدمی نہ لے آئے، میری منزل کتنی اونچی ہو. تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ 1500 میل کے فاصلے سے آنکھ جھپکتے ہی تخت کو لے آ سکتا ہے. اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو پلٹا. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک انگشت کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور زنجیریں در ہلتی رہے اور معراج کی منزلیں طے کر کے آئے. منزل اور یہی مقابلہ تھا